العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج کا یہ پروگرام ایک تو دعوت افطار ہے اور افطار کرانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو بندہ کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس افطار کرانے والے کو روزے دار کے ثواب جتنا ثواب ملتا ہے۔ روزے دار کو تو اس کا اپنا ثواب ملتا ہی ہے، اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے محترم بھائی عزیز محمد رمضان کو اس افطار کا پورا اجر عطا فرمائے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ باہم ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس افطار کے بہانے انہوں نے ایک چھت کے نیچے آپ سب کو جمع کر دیا، اور یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے کہ باہم میل جول رکھنا، ملاقات کرنا، اور پھر یہ ملاقات تو خالصتاً ایک دینی حوالے سے بھی ہے کہ ماشاءاللہ محترم محمد رمضان صاحب کے دو صاحبزادوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلے قرآن مجید کے حفظ کی سعادت حاصل کی، اور پھر ماشاءاللہ پورا 8 سالہ جو تعلیمی کورس ہے، دینی تعلیم کا کورس ہے، ماشاءاللہ وہ مکمل کیا، اور پھر انہیں جذبہ ہے کہ وہ اس علم کو پھیلائیں، دین کے علم کو اللہ کے بندوں تک پھیلائیں، اور یہ علماء کی ذمہ داری بھی ہے، اور جن کے پاس علم ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے تو آگے پہنچاؤ۔ یہاں تو ماشاءاللہ پورا قرآن اور پورا ذخیرہ احادیث انہوں نے پڑھ لیا ہے، تو ان کا یہ شوق تھا، اور اساتذہ بھی یہی تعلیم دیتے ہیں طلباء کو، بالخصوص جو مکمل تعلیم حاصل کرتے ہیں، کہ آپ نے اب اس علم کی خدمت کرنی ہے۔ یہ علم نور ہے، اس نور کو پھیلانا ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے جو دین کی روشنی ہے اس کی طرف لانا ہے۔ تو اسی عظیم مقصد کے تحت باقاعدہ پوری مشاورت سے، بار بار کی میٹنگوں اور مشوروں سے یہی طے پایا کہ کام کا آغاز کر دیا جائے، اور دینی تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ تو اللہ کی توفیق سے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، بغیر کسی وسائل کے دستیاب ہونے کے، محض اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس جگہ پر یہ دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ نور العلم اکیڈمی کا نام رکھ دیا ہے، کیونکہ علم نور ہے، علم روشنی ہے۔
تو اللہ کی توفیق سے یہ مبارک سلسلہ یہاں شروع ہو گیا ہے۔ تو اب کیونکہ یہ ایک علمی جگہ ہے اور یوں سمجھو کہ علم کے پھیلانے کی جگہ ہے، تو پھر یہ علم جس طرح بچوں کے لیے ہے، قرآن مجید ناظرہ پڑھنا، پھر کچھ صورتیں یاد کرنا، پھر ماشاءاللہ پیاری پیاری دعائیں یاد کرنا، نماز کی دعائیں اور طریقہ سیکھنا، اسی طرح اچھے اچھے دینی آداب ان کو جاننا، جس طرح یہ بچوں کے لیے ضروری ہے تو بڑوں تک بھی یہ علم کا پہنچنا ضروری ہے کہ بڑوں کو بھی دین کی اہمیت بتائی جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان، سیرت، مقام سے روشنا کرایا جائے، ان کی سیرت طیبہ سے آگاہ کیا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ تو یہ ایک مبارک سلسلہ ہے جو بن کے تھے یار، جو چھوٹوں بڑوں سب کے لیے، بلکہ یہ تو ایسا مبارک سلسلہ ہے کہ خواتین کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ دین سب کے لیے، سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، وہ انسان مرد ہوں، خواتین ہوں، حتیٰ کہ بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، سب کے لیے۔ تو آج کی یہ نشست اور یہ پروگرام اس لیے بھی ہے تاکہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ ایک تو اپنے بچوں کو آپ یہاں بھیجیں، بہت بہترین پروگرام ہے، اور ساتھ میں جو ماہانہ یہاں چھوٹا موٹا پروگرام ہوا کرے گا آپ بڑوں کے لیے، دین کی تعلیم، دین کا علم بیان کیا جائے گا، اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، قرآن و حدیث کی تعلیم پیش ہوگی، تو اس میں بھی آپ نے شریک ہونا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، یہ سب کچھ علم کی خدمت ہو رہی ہے، یہ سب کچھ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ ایک عالم جو ہوتا ہے نا، عالم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں نا وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے درہم و دینار، مال و دولت چھوڑ کے نہیں جاتا، علم چھوڑ کے جاتا ہے۔ نبی کا ورثہ علم ہے، علم، اور اس میں سب کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کا حق ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، کہ نبی درہم و دینار چھوڑ کے نہیں گئے، وہ علم چھوڑ کے گئے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرتا ہے اس کو یوں سمجھو کہ بہت بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں سے حصہ ملا، اس کا بڑا نصیب ہے، اس کو یہ بڑا نصیب ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی عظیم صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں، بہت علم لیا انہوں نے۔ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات کے بعد وہ ایک دفعہ بازار میں چلے گئے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، مسجد نبوی میں ورثہ نبوت تقسیم ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ اور میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگ دوڑے دوڑے گئے، سارا کام کاج چھوڑ کے وہاں گئے اور واپس آ گئے۔ ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، تم تو کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے، کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ کہا اچھا کچھ وہاں دیکھا تم نے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو دیکھا؟ کہاں دیکھا ہم نے، وہاں تو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، وہاں تو حدیث پڑھائی جا رہی ہے، وہاں تو علم کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، تابعین بیٹھے ہیں اور ان کے شاگرد اور عام لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو کہا اللہ کے بندو، یہی تو رسول اللہ کا ورثہ ہے جو تقسیم ہو رہا ہے۔
آج ہمیں رسول اللہ کی ذات سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی بڑی قدر ہے اور ہونی چاہیے، جبکہ وہ اس وقت دنیا میں ہماری رسائی میں نہیں، یا ہیں نہیں ہیں تو ہماری رسائی میں نہیں۔ یعنی رسول اللہ کی تلوار مبارک، آپ کا جوتا مبارک، آپ کے کپڑے مبارک، آپ کے خط مبارک، آپ کے بال مبارک کسی کی رسائی نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں ان چیزوں کا احترام ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ رسول کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ان سے منسوب ہر چیز بڑی متبرک ہے، خیر و برکت کا باعث ہے۔ لیکن جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے، جو ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، اسے حاصل کرنے کی کوشش کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے جہاں دین کی مجلس ہو وہاں آیا کرو، جہاں اللہ رسول کی باتیں ہوں وہاں آیا کرو، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، حدیث پڑھی جا رہی ہو، رسول اللہ کی سیرت طیبہ پڑھی جا رہی ہو کہ رسول اللہ کا عقیدہ یہ تھا، آپ کا اخلاق یہ تھا، آپ کی عادات یہ تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ تھا، تو خوشی سے بیٹھا کرو۔ محبت کا تو یہی تقاضا ہے نا، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول سے، یہی ایمان ہے نا ہمارا۔ تو ان کی باتیں سن کر ہمیں خوشی ہونی چاہیے یا بوجھ محسوس کرنا چاہیے؟ خوشی ہونی چاہیے، منتظر رہنا چاہیے کب موقع ملے ہم اللہ کی جل شانہ کے متعلق باتیں سنیں، کب مجلس قائم ہو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں اور ان کی حدیثیں سنیں۔ ایک مومن کی یہ شان ہے۔ یہ مبارک سلسلہ انشاءاللہ یہاں شروع ہو چکا ہے، ہوتا رہے گا۔ مقصد آپ کو آگاہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں تاکہ وہ قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، دعا سیکھیں، پکے سچے مسلمان بنیں۔ آج قرآن پڑھ جائیں گے زندگی بھر قرآن پڑھیں گے، آج دعائیں پڑھ جائیں گے زندگی بھر دعائیں پڑھیں گے، آج نماز سیکھ جائیں گے زندگی بھر نماز سیکھیں گے، اور آج دعائیں سیکھ لیں گے جنازے کی دعائیں، تو کل کو ہمارے بچے ہماری اپنے ماں باپ کی جنازہ بہترین طریقے سے پڑھیں گے۔ جو اخلاص کے ساتھ وہ دعائیں کریں گے ماں باپ کے لیے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو نیک بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وفات پا جاتا ہے مومن مسلمان تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بس جو کمائی کرنی تھی کر لی، اب اسی پر ہی اجر ملے گا، مزید نیکیوں کا سلسلہ ختم، مگر 3 طریقوں سے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 1، وہ بندہ خود کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائے، ایسا کام جو دین اور دنیا کے فائدے کا اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ یا علم چھوڑ کے جائے، کتاب لکھ کے جائے، یا پھر قرآن تقسیم کر کے جائے، یا شاگرد تیار کر کے جائے، یہ علم چھوڑ کے جائے، اب اس علم پر پڑھا جائے گا، علم پڑھایا جائے گا، اور جو پڑھا کے گیا تھا اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور یا پھر فرمایا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعائیں کرے، کوئی اور دعا کرے نہ کرے، لیکن ماں باپ کے لیے بندہ ضروری دعا کرتا ہے، لیکن تب جب اسے خود دعائیں آتی ہوں، جب خود مسجد میں جائے نماز پڑھے گا، اپنے لیے دعا کرے گا، ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، اسے مانگنے کا طریقہ سلیقہ آتا ہوگا تو وہ دعا کرے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو، آج کا ویسے ہی فتنے کا دور ہے، باہر بڑی خرابیاں ہیں، بڑی برائیاں ہیں، بڑے فتنے ہیں، بڑی گمراہیاں، شرک، بدعت اور خرافات اور کفریات، لادینیت اور الہاد، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ یہ بچے اگر ان کو اس طرح چھوڑ دیا گیا، یہ معاشرے کی اور اس موبائل کے اندر جو گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں، ایسا ان میں مبتلا ہوں گے کہ وہ یعنی اسلام سے اور دین سے ختم ہو جائیں گے، اللہ رسول کا نام لینا چھوڑ جائیں گے، آخرت کی کوئی ان کو یاد ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، اپنے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، خود بھی اچھے مسلمان بنو۔ اس کا طریقہ یہی ہے، مسجد سے جڑ جاؤ، کوئی دینی مجلس ہو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، دینی پروگرام میں شریک ہوا کرو۔ یہ مقصد تھا آج کے جمع ہونے کا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جو ایک چھوٹا سا مبارک علمی سلسلہ قائم کیا ہے، یہ جو ایک علم کی شمع روشن کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور روشن کر دے، اس بوٹے کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں تناور درخت کر دے۔ میں اسی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، انشاءاللہ یہ مختصر نصیحت بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی کریں گے ہم سب کے لیے۔